بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1485 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 7 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 160 تا 166۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا، قوم لوط نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال جب کہ کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی بلا شبہ میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ لہذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم اور میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر، من اجر کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین مگر اللہ رب العالمین کے ذمہ۔ اتاتون کیا تم آتے ہو جنسی تسکین کے لیے، الذکرانہ مردوں کے پاس، من العالمین جہاں والوں میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلقا جنہیں پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے پروردگار نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم قوم بلکہ تم لوگ ہو، عادون حد سے بڑھنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ ان 7 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ دوسری بات، جب ان سے ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ تیسری بات، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ پانچویں بات، میں تم سے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ چھٹی بات، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ساتویں بات، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو۔ آٹھویں بات، تمہارے رب نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ نویں بات، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ بزرگان محترم، جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اسی طرح قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اسی لیے کذبت قوم لوط المرسلین کہا گیا کہ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی حضرت لوط کو جھٹلانا گویا سارے ہی پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ قوم لوط نے کب جھٹلایا حضرت لوط علیہ السلام کو؟ اس وقت جب کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے عذاب اور عقاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں، جبکہ ہاران آزر کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اس لیے کہ آزر کے بیٹے ابراہیم، جس طرح آزر کے بیٹے ہاران ہیں ویسے ہی آزر کے بیٹے ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں بھیجا۔ قوم لوط اردن کی سرزمین میں صدوم علاقے میں قیام پذیر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ دیکھو تمہارا معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے تمہاری طرف
جس شخص کو رسول بنا کر بھیجا ہے تم لوگ اس رسول کی اطاعت کرو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکا، اور جن فحش کاموں میں قوم لوط ملوث تھی اس فحش کام سے بھی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا۔ اور یہ قوم ایک ایسے برے کام میں ملوث تھی جو برا کام اب تک کی قوموں میں سے کسی قوم نے بھی نہیں کیا تھا، کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جنسی ہوس پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، کہ پوری امانت داری کے ساتھ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رسالت کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دنیا جہاں والوں میں سے پھر جو لڑکے ہیں ان کی طرف مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہاری جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جو لڑکیاں اور بیویاں پیدا کی ہیں ان سے بے رغبتی رکھتے ہو۔ اس سوال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اس بدکار قوم سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، تم لوگ کس طرح ایک ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو جس بدترین قسم کے جرم کا ارتکاب اب تک کی کسی دوسری قوم نے نہیں کیا، کہ تم لوگ مردوں سے اپنی جنسی ہوس پوری کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 میں بھی اس قوم کے اس جرم کا تذکرہ کیا گیا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم وہ فحش کاری کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے عالم کے لوگوں میں سے کسی نے بھی اس قسم کی حرکت نہیں کی۔ اور تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی عمل کی تکمیل کے لیے جن عورتوں کو پیدا کیا ہے اور جن بیویوں کا انتخاب کیا ہے، تم ان بیویوں کے ذریعے سے اپنی اس فطری خواہش کو پوری کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں حکم دیا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ تم عورتوں کے پاس اس طریق پر آؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کے مزاج کی ترجمانی کی کہ تم ہوئی حد سے تجاوز کرنے والی قوم، کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔